قائد جمعیت سے قائد حزب اختلاف تک مولانا فضل الرحمان کا مؤثر پارلیمانی کردار۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بعض دن محض ایک تاریخ نہیں ہوتے بلکہ ایک سیاسی فکر اور قومی روایت کی علامت بن جاتے ہیں۔ 26 مئی 2004 بھی انہی دنوں میں سے ایک ہے۔ آج سے 22 برس قبل اسی روز اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین نے اپنے آئینی اختیار کے تحت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا۔ بظاہر یہ ایک آئینی تقرری تھی، مگر حقیقت میں یہ پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست کے ایک نئے اسلوب کا آغاز تھا۔ ایسا اسلوب جس میں شور سے زیادہ شعور، تصادم سے زیادہ تدبر اور اختلاف برائے اختلاف کے بجائے تنقید برائے اصلاح اور قومی مفاد کو ترجیح دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک سیاسی کشمکش، بیرونی دباؤ اور داخلی بے یقینی کے نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ 2002 کے انتخابات کے بعد متحدہ مجلس عمل ایک مضبوط پارلیمانی قوت بن کر سامنے آئی تھی۔ عوام کے ایک بڑے طبقے نے دینی جماعتوں پر اعتماد کیا تھا اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ مولانا فضل الرحمان وزارت عظمیٰ تک بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن ملکی طاقت کے روایتی مراکز نے منظرنامہ دوسری طرف موڑ دیا۔ وزارت عظمیٰ نہ صحیح، قائد حزب اختلاف کا منصب مولانا فضل الرحمان کے حصے میں آیا اور انہوں نے اسے قومی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا۔ بطور قائد حزب اختلاف اپنے تقرری کے بعد مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ حکومت پر تنقید بھی ہوگی، مگر جچے تلے انداز میں، اور ہر معاملے کو پارلیمانی و جمہوری دائرے میں رکھا جائے گا۔ یہ اعلان وقتی سیاسی بیان نہ تھا بلکہ ان کی پوری سیاسی حکمت عملی کا خلاصہ تھا، مگر بدقسمتی سے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے اس تقرری کو جمہوری حق تسلیم کرنے کے بجائے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حالانکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں متحدہ مجلس عمل سب سے بڑا پارلیمانی اپوزیشن گروپ تھا اور ایک ہی انتخابی نشان پر منتخب ہو کر آئی تھی، اس لیے قائد حزب اختلاف کا منصب آئینی اور جمہوری اعتبار سے اسی کا حق بنتا تھا۔ مولانا نے خود بڑی فراخ دلی سے کہا تھا کہ اگر مخدوم امین فہیم قائد حزب اختلاف بن جاتے تو ہم اسے سیاسی تنازع نہ بناتے، کیونکہ سیاست میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہنا چاہیے، مگر یہی ظرف دوسروں کی طرف سے دیکھنے میں نہ آیا۔ اس دور میں LFO اور 17ویں ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور متحدہ مجلس عمل کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے بعد جنرل پرویز مشرف سے واضح طور پر یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ 31 دسمبر 2004 تک فوجی عہدہ چھوڑ دیں گے، ایک آمر سے ایک واضح وقت اور واضح عہد لینا اپنی جگہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت تھی۔ تاہم بعد میں اگر وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وعدہ لینے والوں پر یا وعدہ توڑنے والوں پر؟ مولانا فضل الرحمان نے اس کا جواب نہایت مؤثر انداز میں دیا کہ ہم نے تو قوم کے سامنے ان سے فوجی عہدہ چھوڑنے کی تاریخ لے لی، اگر بعد میں وعدہ شکنی ہوئی تو قصور پرویز مشرف کا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی اس وعدہ خلافی کو مولانا نے بعد میں ایک نہایت بلیغ مثال سے واضح کیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور یہودی مدینہ سے معاہدے فرمائے، اگر دوسری طرف سے عہد شکنی ہوئی تو کیا اس کا الزام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر جنرل مشرف نے وعدہ توڑا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، مذاکرات کرنے والوں پر نہیں۔ اسی دور میں عدلیہ بحران کے موقع پر کراچی بار کے ایک منظر مولانا فضل الرحمان کے اعتماد، جرت اور حاضر جوابی کا نمایاں باب ہے۔ جب وہ وکلاء سے خطاب کے لیے مائک پر آئے تو چند وکلاء نے نعرہ بازی شروع کر دی اور بآواز بلند معافی مانگو کے مطالبے کرنے لگے۔ اس پر مولانا نے نہ غصہ دکھایا نہ جذباتی رد عمل دیا، بلکہ نہایت متانت سے فرمایا، آپ اہل قانون ہیں،
سنجیدگی آپ کے منصب کا تقاضا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی مہمان کو خود بلائیں، اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر پہلے اس کے خلاف فیصلہ سنائیں اور پھر آوازیں کسیں؟ پھر مولانا نے وہ سوال اٹھایا جس نے مجمع کو خاموش کر دیا۔ فرمایا، آج ہم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کبھی یہ مطالبہ ان ججز سے کیوں نہیں کیا جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ماشاءاللہوں کو جواز فراہم کیا؟ عدالت عظمیٰ سے کبھی یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والوں سے آپ نے کب معافی مانگنے کا مطالبہ کیا؟ قائد جمعیت نے پورے اعتماد سے فرمایا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اپنے موقف پر مکمل دسترس رکھتا ہوں، نعروں اور آوازوں سے مجھے مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احتجاجی آوازیں خود بخود دب گئیں اور مولانا نے دلیل، اعتماد اور وقار سے پورا ماحول بدل دیا۔ سامعین، بطور قائد حزب اختلاف مولانا فضل الرحمان کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کو محض حکومت گرانے کی سیاست نہیں بنایا، بلکہ حکومت پر سخت تنقید بھی کی، قومی پالیسیوں پر دو ٹوک اختلاف بھی کیا، عوامی مفاد کے لیے دباؤ بھی ڈالا، مگر کبھی اداروں کو مفلوج کرنے، ایوان کو غیر مؤثر بنانے یا انتشار کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جب چودھری نثار علی خان اور سید خورشید شاہ قائد حزب اختلاف بنے تو انہوں نے بھی اسی پارلیمانی روایت کو اختیار کیا جس کی بنیاد قائد جمعیت نے رکھی تھی۔ حکومت پر تنقید، پالیسیوں پر اختلاف کیا، مگر پارلیمان کے وقار اور ریاستی استحکام کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے، مگر ان پر فرینڈلی اپوزیشن کا طعنہ نہ لگا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے حصے میں یہی الزام بار بار آیا۔ یہی وہ ناانصافی ہے جسے تاریخ نے آہستہ آہستہ خود رد کر دیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن برائے پوزیشن نہیں بلکہ اپوزیشن برائے اصلاح کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے قائد حزب اختلاف کے منصب کو صرف نبھایا نہیں بلکہ اسے ایک سیاسی وقار، فکری گہرائی اور قومی ذمہ داری کا مستقل روایت میں ڈال دیا۔